سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آنے کے بعد علی محمد خان اور فیصل فرید ایڈوکیٹ آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے جمہوریت کی پادہ مبارک محمد صاحب عدالتی فیصلے بارے کس طرح سنا ہے سزا عدالتی حق کی جیت ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. میں اس ٹائم سپریم کورٹ کے بالکل سامنے موجود ہوں. السلام علیکم. علی محمد بھائی مارشل لا کا بھی ہے کہیں کوئی خطرہ؟ مارشل لا کا بھی خطرہ ہے؟ مارشل لا کا خطرہ تو نہیں ہے. ایک دوسرے پہ آپس میں مارشل لا لگا لیں. مائک دیتے جائیں. میں دیتا ہوں. سب کو حق کی جیت مبارک ہو. سب کو عدل کی جیت مبارک ہو اور آپ سب کو یہ جیت مبارک ہو کہ جتنی بھی مشکل حالات ہوں, جتنی بھی گالیاں ہوں, جتنی بھی دھمکیاں ہوں, دھونس ہو, دھاندلی ہو, سازش ہو, ہرزہ سرائی ہو, آپ کے خلاف لوگ کھڑے. اگر آپ حق پہ ہیں, اگر آپ حق پہ ہیں تو رات کے اندھیروں سے مت ڈریں. ہر رات کے بعد ایک سورج ہوتا ہے, ہر اندھیرے کے بعد ایک سورج جو ہے وہ چڑھتا ہے, ایک روشنی آتی ہے. اور آج کا یہ فیصلہ جو ہے 4 اپریل ہے. میں سمجھتا ہوں وہ 4 اپریل 1979 جب بھٹو صاحب پھانسی ہوئے تھے اس کا اندھیرا آج دور ہوا ہے. آج سپریم کورٹ نے ایک ڈائریکشن فکس کی ہے کہ پاکستان کی عدالتیں, پاکستان کی عدلیہ, اس کے جج صاحبان, کالا کوٹ, وکلاء حضرات, آئین پاکستان اور پاکستان کے جو آئینی ادارے ہیں ان کی سمت کیا ہے؟ ان کی سمت اب آئین اور قانون کی سمت کی طرف ہے. آج کے فیصلے سے تمام حق پرستوں کی, آئین پرستوں کی جیت ہوئی ہے. کل میں نے یہ سوال رکھا تھا قوم کے سامنے کہ قوم فیصلہ کرے کہ اگر وہ آئین کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو آئین کا راستہ آسمانوں کی طرف ہے, قائد اعظم محمد علی جناح کا راستہ ہے, اور اسکائی از دی لمٹ, اس کی کوئی حد نہیں ہے. یہ بھی میں نے کہا تھا کہ اگر ہم نے وہی نظریہ ضرورت پہ جانا ہے جسٹس منیر صاحب کا, تو پھر پستیوں کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے. جس طرح بلندیوں کی کوئی انتہا نہیں ہے, پستیوں کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے. آج قوم فیصلہ کرے کہ انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے آئین پرستی کے راستے پہ جانا ہے یا جسٹس منیر کے نظریہ ضرورت کے تحت اور اس قوم کو دفن کرنا ہے. آج سپریم کورٹ نے ثابت کیا کہ کورٹ روم نمبر 1 میں آج جسٹس منیر کا نظریہ ضرورت ہمیشہ کے لیے دفن ہوئے. اچھا مجھے بتائیں, آج نون لیگی یہاں پہنچے, فقاہ طارڑ صاحب پہنچے, رانا ثناء اللہ پہنچے, ججز پہ پریشرائز بھی کیا گیا, پھر بھی فیصلہ آ گیا. کیا کہنا چاہیں گے؟ طارڑ صاحب کو, رانا صاحب کو میں کہوں گا آپ شریر بچے نہ بنیں, آپ شریف بچے بنیں, اچھے والے شریف بچے بنیں, اور جو فیصلہ آیا ہے اس پہ آپ عمل کریں اور ڈریں نہیں. عوام کے پاس جائیں اور عوام کے سامنے اپنا مینیفیسٹو رکھیں, ووٹ لینے کی کوشش کریں, کیونکہ نوٹ سے نہیں ووٹ سے اب ملک چلے گا. رانا ثناء اللہ کی طرف سے ایمرجنسی کی باتیں کی گئی. رانا صاحب پہ تو ایمرجنسی ویسے ہی ہے. میں رانا صاحب کے لیے کہنا چاہتا ہوں, رانا صاحب اللہ آپ پہ رحم کرے. اب آپ صرف ایک کام کریں, جو سپریم کورٹ نے آپ کو ڈائریکشن دی ہے اس پہ آپ فیصلہ کریں, اور اس فیصلے کو عمل درآمد کرنے کے لیے جو بھی آپ کی ذمہ داریاں ہیں اس کو آپ پورا کریں. دھمکیوں سے باز آ جائیں, کیونکہ دھمکیوں سے ڈرنے والے پاکستان کے 22 کروڑ عوام اور عمران خان تو نہیں ہیں. انشاءاللہ.